الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. آج تیسرا دن ہے دورہ رمضانیہ کا اور یہ صف کی گنتی ہے. تو پچھلے اسباق میں ہم نے کچھ تمہیدی باتیں پڑھی، انہیں سے متعلق آج پڑھیں گے ثلاثی اور رباعی. ثلاثی کسے کہتے ہیں؟ جس میں 3 حروف اصلی اصلی، بس اتنا ہی کہنا ہے. جس میں 3 حروف اصلی ہوں تو وہ کیا ہے؟ ثلاثی ہے. اور رباعی جس میں 4 حروف اصلی ہوں، پھر یا تو ثلاثی ہوگا یا رباعی. بس یہی 2 قسمیں، ثلاثی اور رباعی. ثلاثی جس میں 3 اصلی ہوں اور رباعی جس میں 4 حروف اصلی ہوں. پھر ان میں سے ہر ایک کی 2 قسمیں ہیں. کیا؟ ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید. رباعی مجرد، رباعی مزید کی. بورڈ مزید ہو گیا. مان لیجیے 2 قسمیں ہیں. یہاں فعل ہے ثلاثی رباعی. ثلاثی کی 2 قسمیں ہیں، مجرد مزید فی. اسی طرح سے رباعی کی بھی 2 قسمیں ہیں، مجرد مزید فی. تو مجرد کسے کہتے ہیں؟ مجرد کا مطلب ہے خالی، یعنی زائد حروف سے کیا ہوگا؟ خالی ہوگا. تو جس میں اصلی حروف ہو، صرف زائد حرف نہ ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ مجرد. اور مزید فی کسے کہتے ہیں؟ جس میں تو یہ صرف اگر مجرد کی تعریف پوچھی جائے، مجرد کسے کہتے ہیں تو کہیں گے جس میں تمام حروف اصلی ہو، کوئی حرف زائد نہ ہو. اور مزید فی جس میں اصلی حروف کے علاوہ کوئی حرف کیا ہو؟ یہ مجرد کا مفہوم اور مزید فی کا مفہوم. اگر اب جو ہے ثلاثی کی 2 قسمیں ہیں، رباعی کی 2 قسمیں ہیں، مجرد اور مزید فی. اب ہر ایک کے ساتھ ملا کر کے اگر بولیں ہم ثلاثی مجرد تو 2 چیزوں کا دھیان رکھنا ہے. کیا؟ ایک تو ثلاثی، تو ثلاثی کسے کہتے ہیں؟ اور مجرد دونوں کو اگر ملائیں، ثلاثی مجرد کا مفہوم کیا ہوا ذہن میں؟ کہ 3 حروف ہوں گے اصلی اور کوئی زائد حرف نہ ہو. اس لیے لفظ کو دیکھ کر کے فوراً آپ تعریف بتا سکتے ہیں. ثلاثی مجرد یعنی جس میں 3 حروف اصلی ہوں گے، کوئی حرف زائد نہیں ہوگا. اور رباعی مجرد جس میں 4 حروف اصلی ہوں گے، کوئی حرف زائد نہ ہو. اور صرف مجرد کہیں تو مجرد کہیں تو دونوں شامل ہو جائے گا، ثلاثی بھی اور رباعی بھی. تو ثلاثی مجرد کسے کہتے ہیں؟ جس میں 3 حروف اصلی ہو، کوئی حرف زائد نہ ہو. رباعی مجرد جس میں 4 حروف اصلی ہو، کوئی حرف زائد نہ ہو. ثلاثی مزید فی کسے کہتے ہیں؟ جس میں 3 حروف زائد بھی ہو تو مزید فی ہوگا. تو مزید فی بتائے کون سے کا ہے؟ واحد مذکر خاص اسم. باب کیا ہے؟ ضرب یضرب، ضرب زادہ یزید. اور پہلے ہم آپ کو بتا چکے ہیں زادہ یزید و ضرب یضرب جب ہوگا تو فعل متعدی ہوتا ہے، زیادہ کرنا، زیادہ کرنا. اور باب افتیان میں جب جائے گا ازداد یزداد تو زیادہ ہونا، وہ لازم ہو جائے گا. 2 فعل سے آتا ہے نا، باب 2 باب سے آتا ہے. پہلے یا تو باب افتیان سے آئے گا ازدادا، تو وہاں تا کس سے بدل جائے گا؟ دال سے. ازداد یزداد قرآن میں بہت سارے جگہوں میں استعمال ہوا ہے. ہاں، تو ازداد یزداد کا معنی کیا ہے؟ زیادہ ہونا. اور زیادہ یزیدو کا معنی کیا ہے؟ زیادہ کرنا، زیادہ کرنا. تو مزید فی یعنی کیا؟ جس میں زیادہ کیا گیا، جس میں زیادہ یعنی اصلی حروف کے علاوہ کوئی حرف زائد کیا گیا اس میں، تو اس کو کیا کہیں گے؟ مزید فی. تو ثلاثی مجرد جس میں 3 حروف اصلی ہوں، کوئی حرف زائد نہ ہو. ثلاثی مزید فی جس میں 3 حروف اصلی ہوں اور کوئی حرف زائد بھی ہو. کوئی کتنا ہو؟ 1 بھی ہو سکتا ہے، 2 بھی ہو سکتا ہے، 3 بھی ہو سکتا ہے. سمجھے کہ نہیں؟ 1 ہو یا 2 ہو یا 3 ہو، اس کی کوئی قید نہیں ہے. زیادہ ہے تو اس کو کہیں گے مزید فی. اس لیے آپ سب کی کتابوں میں دیکھیں گے، عربی کتابیں اگر پڑھیں گے تو اس میں اس اعتبار سے تقسیم کی ہے ثلاثی مزید فی کی. یہ مزید فی بحرف واحد، 1 حرف جس میں زیادہ ہو، بحرفین، بثلاثۃ احرف. سمجھے کہ نہیں؟ ہم لوگ نہیں پڑھتے ہیں، بس کہتے ہیں کہ مزید فی. تو مزید فی کی الگ الگ قسمیں. بہرحال ہم کو ابھی اتنا ہی جاننا ہے. ثلاثی اور رباعی. ثلاثی کی 2 قسمیں ہیں، مجرد مزید فی. اور رباعی کی بھی 2 قسمیں ہیں، مجرد اور تو ثلاثی مجرد جس میں 3 حروف اصلی ہو، کوئی حرف زائد نہ ہو. ثلاثی مزید فی جس میں 3 حروف اصلی ہو، کوئی حرف زائد نہیں ہو. رباعی مجرد جس میں 4 حروف اصلی ہو، زائد نہ ہو. مزید فی جس میں 4 حروف اصلی ہو، کوئی حرف زائد. اب مثال سے سمجھتے ہیں. ثلاثی
मुजर्रद। कोई मिसाल दीजिए। सुलासी मुजर्रद के 6 बाब हैं, है ना? तो इनमें से कोई भी मिसाल मिसाल के तौर पर मजीद फी की बहुत सारी किस्में हैं। मुतलक, फिर जो है मुल्हक, फिर मुतलक की 2 किस्में हैं, बेहमजा वसल और बाहमजा वसल। कोई भी एक बाब से कोई मिसाल दे दीजिए तो हो जाएगा। जैसे मान लीजिए क्या कहेंगे, जैसे अकरमा, सरफा, इस्तनसरा, इज्तनबा, कातला, सब के सब क्या है? सुलासी मजीद की। रुबाई मुजर्रद, जिसमें 4 हुरूफ असली होकर हर्फ आए, जैसे बअदरा, दहरजा, है ना, वगैरह। और मजीद फी, रुबाई मजीद फी के 2 किस्में हैं। क्या? इसमें एक ता ज़ाहिर कर दीजिए, राजा। हमजा वसल के साथ भी होता है, जैसे तो सुलासी मुजर्रद, सुलासी मजीद फी, रुबाई मुजर्रद, रुबाई मजीद फी। इसको जानना जरूरी है, क्योंकि अच्छा एक बात और याद रखिए, सर्फ में पहले दिन बताए थे कि सर्फ में 2 ही किस्मों से बहस होती है, इसीलिए तफसील से अगर बताएं कि इसका मौजू क्या है तो क्या कहेंगे? आसमाए मुतमक्किना। इसीलिए बुनियादी तौर पर या तो उसमें इस्म से बहस होगी या फेल से बहस होगी। ज्यादातर तगय्युर किस में पाया जाता है? फेल। ज्यादातर तगय्युर किस में होता है? फेल। इसीलिए फेल की बहस को पहले लाते हैं आमतौर से। सर्फ की किताब देखेंगे, इसलिए गर्दान के बारे में बहस कहाँ होती है? शुरू में, और इस्म के बारे में आखिर में। इस्म फाइल, इस्म मफूल वगैरह आखिर में बहस करते हैं। तो इस्म होगा या फेल होगा, हर्फ से बहस नहीं होती है। तो फेल के बारे में चूंकि तगय्युर ज्यादा होता है, इसलिए फेल से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले सुलासी मुजर्रद, सुलासी मुजर्रद। तो सुलासी के बारे में जाना, जिसमें 3 हुरूफ असली, मुजर्रद यानी जिसमें कोई हर्फ ज़ायद ना हो। तो दोनों को मिला करके माना क्या हुआ? जिसमें 3 हुरूफ असली हो, कोई हर्फ ज़ायद ना हो। कल बताया था कि सुलासी मुजर्रद के कितने बाब हैं? 6 इसको पढ़ लेते तो अच्छा होता, लेकिन चूंकि अभी घंटी सर्फ की चल रही है ना, तो बीच में थोड़ा खलल हो जाएगा, इसलिए मिटा देते हैं इसको, फिर लिखेंगे। कल आप लोग पहले आके इन सूरतों को लिख लीजिएगा बोर्ड पर, ठीक है? कोई आकर के लिख। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं सुलासी से। सुलासी के कितने अबवाब हैं? 6 अबवाब। आमतौर से मदारिस में ये होता है कि बस इसी पर इक्तिफा करें, बस इतना ही 2-4 सफ़े में पढ़ा देते हैं सुलासी मुजर्रद, नसरा, दरवा, फतह, समया, करो, हासिबा, बस इसी पर इक्तिफा। इसीलिए किसी से पूछिए अगर तलबा से कौन बाब है, तो चाहे वो कितना ही लंबा और बड़ा बाब हो, बाबे इफ़ाल, तफ़ील, मुफ़ाला, उनको पता ही नहीं। सब में कहेंगे कि नसरा, सब में कहेंगे दरा। क्यों? इसलिए कि उतना ही पढ़ा है बेचारा, समझे कि नहीं? तो इसलिए पूरा पढ़ना है। थोड़ा सा पढ़ने से कोई आलिम बन सकता है? पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो सुलासी मुजर्रद के कितने बाब हैं? 6 बाब। और 6 बाब कैसे निकलते हैं कल बताए। 6 बाब फ़अला के साथ 3 बाब निकलेगा। क्यों? इसलिए कि दोनों में, मादी और मुदारे दोनों में ऐन कलमा पर नजर रखें। मादी के ऐन कलमा में और मुदारे के ऐन कलमा। तो यही पूरा खेल है, ऐन कलमा की हरकत ही असल है। तो फ़अला, फ़ा और ला ये दोनों ऐसे ही रहेगा, सिर्फ यहाँ नजर रखना है। फ़अला। दूसरा क्या है? फ़अला, यहाँ देखिए कसरा है। और तीसरा क्या है? फ़अला। ये 3, इसीलिए हम मादी में कहते हैं कि मादी के कितने वजन है? 3 वजन है। फ़अला, तो क़ियास अकल से अगर आप सोचेंगे, अकल क्या चाहती है कि 3 इसका हो, 3 इसका हो, 3 इसका हो, 9 ना होगा? फ़अला, फ़अला, फ़अला 3 वजन है, और मुदारे की भी अनकलमा में 3 हरकत होती है। तो 3 को 3 से ज़रब देंगे तो कितना निकलेगा? 9। होना कितना चाहिए? 9। आता कितना है? 6। इसका मतलब बाकी अफ़ाल नहीं आते हैं, है ना? जैसे ये 3 हुआ, ठीक है। यहाँ भी कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। यहाँ भी कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। यहाँ फ़अला से 3 तो आता है, या
यफ़अलु यफ़अलु करना है पहले, कोई बात नहीं, आगे पीछे हो जाए तो कोई मसला नहीं है। यफ़अलु यफ़अलु, देखिए यहाँ फतह है, ज़म्मा है और कसरा है। यहाँ फतह के साथ ब्रैकेट 3 हरकत आई, फतह के साथ 3 हरकत, तो ऐन के साथ भी, ऐन कलमा में कसरा के साथ भी कितनी हरकत आनी चाहिए? 3 आनी चाहिए ना। आका ये कहती है कि फ़ाइला यफ़ क्या आना चाहिए? फ़ाइलु, फ़ाइला यफ़अलु और फ़ाइला यफ़अलु, 3 आना चाहिए। हाँ, ये वाला जो वजन है ये नहीं आता है, क्यों नहीं आता? बता सकता है? आता तो है लेकिन बहुत कम। नहीं, कहाँ से आता ही नहीं है उसका। ना नहीं आता। अहसन। एक तो ये कहेंगे सिमाई कह देंगे कि अरबों से ऐसे ही सुना गया है, ठीक है, पहला मसला, ये आसान जवाब है। दूसरा ये कहेंगे क्यों नहीं आता है या अरबों ने क्यों इस्तेमाल नहीं किया है, कहेंगे कि कसरा से ज़म्मा की तरफ मुंतकिल होना भारी होता है। फ़अइला कसरा है ना, ज़बान पर कसरा, फ़अइल ज़बान को नीचे और इसके डायरेक्ट फिर नीचे करके फिर ऊपर करना, फ़अइला यफ़अइल, मुश्किल है कि नहीं? ज़बान पर दुश्वार है। अरबी ज़बान दुश्वारी को, मुश्किल चीज़ को कबूल नहीं करती, इसीलिए वो तख़फ़ीफ़ कर देती है, आसान बना देती है, समझे कि नहीं? तो ये वाला नहीं आता है, क्यों? इसलिए कि ज़बान पर दुश्वार है। इसी तरह फ़अला से होना कितना चाहिए? 3, क्या वही 3 आना चाहिए। यफ़अलु यफ़अलु और यफ़अलु 3 आना चाहिए। कहा यहाँ सिर्फ फ़अला यफ़अलु आता है, ये भी नहीं आता और ये भी नहीं आता है, क्यों? इसलिए भी यहाँ वो मसला फ़अला, फ़अलु के साथ ज़म्मा ठीक, लेकिन ज़म्मा के बाद है ना फतह, फ़अला यफ़अलु, तो थोड़ा मुश्किल है ज़बान। इसी तरह से फ़अलु ज़म्मा से, जैसे कसरा से ज़म्मा की तरफ भारी होता है, ज़म्मा से कसरा ज़बान पर यह है, ये दुश्वार होता है, इसलिए ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता है। 3 निकल गया, कितना बचा? 6। तो गोया कि 6 बाब आते हैं किससे? सुलासी वजन। अब बाब का क्या है, आपने वजन जान लिया तो अब बाब का नाम आपको खुद मालूम होगा। फ़अला यफ़अलु, फ़अला यफ़अलु, तो कौन बाब हुआ? फ़तह यफ़तहु, फ़अला यफ़अलु, तो क्या हुआ? यनसुरु। देखिए मैथ में, हिसाब में जैसे 2 2 4 होता है, तो सब का मसला भी बिल्कुल वैसे ही है, बिल्कुल वजन बराबर मिलाना जरूरी है, मिल जाएगा। उसके बाद तालील हो सकती है, तालील होकर के आगे पीछे हो सकता है। तो फ़अला यफ़अलु फ़तह यफ़तहु, फ़अला यफ़अलु नसरा यनसुरु, फ़अला यफ़अलु ضرب यضرب, ठीक है। अब उसके बाद कसरा से लेते हैं, ऐन कलमा में कसरा है मादी में, तो इसके साथ भी 3 वजन होना चाहिए। कातिन में से ये वाला ज़म्मा वाला नहीं आता है, बाकी तो आता है। फ़अला यफ़अलु, तो क्या होगा? समिअ यस्मअु, फ़अला यफ़अलु हसिबा यहसिबु। कल बताए थे कि इस बात को कुछ लोगों ने नहीं माना है ना, क्योंकि बहुत कम इस्तेमाल, इसीलिए आप कुरान में देखेंगे तो हसिबा बाब समिया ही से आया, हसिबा यहसिबु से नहीं आया। इसलिए कुछ लोग इनकार करते हैं, कहते हैं कि सिर्फ 5 बाब है, 6 बाब नहीं। बात समझ में आई? उसके बाद ये 2 बाब यहाँ से हो गया फ़अला से। अगर ऐन कलमा में ज़म्मा है मादी में, तो मुदारे में भी क्या होगा? ज़म्मा होगा, यही सिर्फ बाब आएगा, ये दोनों बाब नहीं आता है। तो कहेंगे फ़अला यफ़अलु, फ़अला यफ़अलु, करुमा यकरुमु, करुमा यकरुमु। तो यहाँ ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और ये 6 बाब हो गए। कितने बाब हो गए? और अगर हसिबा को निकाल दें तो कितने बाब होगा? 5। तो अगर तरतीब से हम बोलेंगे ये बात, इन बातों को अगर जहन में हम बैठा लें तो हमेशा कभी नहीं बोलेंगे जिंदगी में
کہ ثلاثی مجرد کے 6 باب ہیں. کیا کیا ہیں؟ تو کہیں گے فتح یفتح، نصر ینصر، ضرب یضرب، سمع یسمع، حسب یحسب، کرم یکرم. اور ثلاثی مجرد کبھی بھی کوئی باب پوچھا جائے تو آپ فوراً عین کلمہ میں دیکھیں ماضی کیا ہے، مضارع کیا ہے، اس کے عین کلمہ میں کیا ہے، تو فوراً آپ باب سمجھ جائیں گے کہ یہ باب نصرہ سے ہے یا سمع سے ہے یا کرما سے. ڈکشنری اگر آپ دیکھیں گے، ڈکشنری میں ڈکشنری کا استعمال کرنا، ہر طالب علم کے پاس ڈکشنری ہونی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اجنبی ہیں، ہم کو عربی زبان بہت زیادہ معلوم نہیں، ہم سیکھتے ہیں، تو بہت سارے الفاظ جو آپ نہیں جانیں گے تو کہاں دیکھیں گے؟ ڈکشنری. ایک تو معنی دیکھیں گے کس باب سے آپ کو شبہ ہو رہا، خاص کر کے ثلاثی مجرد اگر ہے، ثلاثی مجرد میں تو اس میں شبہ زیادہ ہوتا ہے، پتہ نہیں مضارع کیا آتا ہے، ماضی کیا آتا ہے، عین کلمہ میں کیا ہے، نہیں معلوم ہوتا ہے. تو کیا کہاں دیکھیں گے آپ؟ ڈکشنری دیکھ کر کے. تو ڈکشنری میں 2 طریقہ ہوتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ کو صرف ایسے بتائے گا یا ایسے بتائے گا یا ایسے بتائے گا. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی مضارع کیا ہے، اس کا مضارع کا عین کلمے کی حرکت. اس لیے کہ یہی پورا کھیل ہے اس میں، یہی یہ جو یہاں بتایا عین کلمہ ہے نا، یہاں عین کلمہ، تو کہا مضارع کے عین کلمہ کی حرکت کی طرف اشارہ ہوتا ہے. تو اگر یہ رہے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب اس کا مطلب واضح. ایک طریقہ تو یہ ہوا. دوسرا کیا وہ لکھ دیں گے چھوٹا سا فا، یعنی کیا فتح، نون، یعنی مخفف کر کے لکھ دیں گے، یعنی ضربہ سے ہے، فتح سے، سمع سے، سین سمع سے. سمجھ میں آئی؟ تو ڈکشنری میں یہ طریقہ ہے. اگر آپ کو شبہ ہو جائے تو ڈکشنری کھول کر کے آپ دیکھ لیجیے. تو ہمارے پاس 6 باب ہو گئے. کیا؟ فتح، نصر، ضرب، سمع، حسب اور کرم یکرم. یہ 6 باب ہیں. اب اس کو ہم کو پہلے یہ تو گردان ہم کو کرنی ہے. گردان 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک ہے صرف، صرف کا مطلب گردان. دیکھو ہم لوگ چونکہ بنگال سے تعلق ہوتا ہے اس لیے ہم لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں. اردو میں ایک ہوتا ہے گردن اور ایک ہوتا ہے گردان. دونوں میں کیا فرق ہے؟ گردن جیسے ہم لوگ گھاڑ بولتے ہیں نا، گھاڑ، گردن، ہاں تو گردن یہ ہے. اور گردان، گردان الف کے ساتھ اس کو کس کو بولتے ہیں؟ سر کا معنی یہی ہے، گردان دینا، یعنی ایک سیگا سے دوسرے سیگا کی طرف پھیرنا. تو یہ لوگ گردان بولے. ہم لوگ بولتے ہوتے ہیں گردن، گردن کرو تو گردن، گردن غلط ہو جائے گا. کیا کہیں گے؟ گردان. تو صرف 2 طرح کی ہوتی ہے، صرف صغیر اور صرف کبیر. صغیر کا معنی کیا ہے؟ چھوٹی گردان. اور ایک ہے کبیر، بڑی گردان. تو کیسے چھوٹی بڑی؟ دیکھیے ضرب 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 تو کتنا ہوا؟ 14. سیگے کتنے ہوتے ہیں؟ 14. تو 14 کو یعنی 14 پوری تفصیل کے ساتھ، ڈیٹیل کے ساتھ بتایا. ہاں واحد، تسنیہ، جمع، مذکر، مؤنث سب کو ملا کر کے 14 سیگے بتایا. تو اس کو کہتے ہیں کبیر. کھینچ کر کے کل بتایا تھا اسپرنگ جو ہوتی ہے نا، اس کو ایسے کر دیا تو تو کم ہو جائے گا، چھوٹا ہو جائے گا. اور کھینچیے تو کتنا ہو جائے گا؟ بڑا ہو جائے گا. تو کھینچ کر کے بڑا کرنا اس کو کبیر، بڑا ہے نا، اور صغیر چھوٹا. ضرب یضرب، ضربہ سے گردان دی ہے پوری، ضرب 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 ضربتا ضربنا. 14 سیگے اگر بتائیں گے اس کو کہیں گے صرف کبیر. اور صغیر کس کو کہتے ہیں؟ 14 میں سے ایک لے لیا، مضارع کے 14 سے کے ایک لے لیا. کا ضرب یضرب ضربا فهو ضارب وضرب يضرب ضربا فهو مضروب. الامر يضرب والنهي عن لا. دیکھیے 14 میں سے ایک ہی لیا، ضرب. یضرب 14 میں سے ایک ہی لیا، ضرب المصدر فهو ضارب 6 میں سے ایک لیا. اس طرح سے سب سے شارٹ کر کے ایک ایک کر کے چھوٹی گردان بنا دیا ہے نا. حالانکہ سب کو ملائیں گے تو وہی بڑی ہو جاتی ہے، سمجھے کہ نہیں؟ تو سب کو ملانا نہیں ہے، بلکہ کیا کرنا ہے، جو پوری پوری گردان ہے وہاں سے صرف ایک لفظ آپ کو راستہ بتا دیا. کہا ضرب یضرب، کہا ضرب بتا دیا، کہا پوری گردان تم پوری کر لو، گردان کو پوری کر لو خود. ضرب 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 ضربتا ضرب. صرف صغیر کا یاد رہنا ضروری ہے. کیوں؟ کبھی کبھی ذہن میں اشکال ہو جاتا ہے کہ آخر اس کا ماضی کیا بنے گا، ہے نا. لیکن جب صرف صغیر آپ کو یاد رہے گی تو فوراً کہیں ضرب یضرب ضرب، یہ ماضی فوراً آپ کے ذہن میں وہ حاضر ہو جائے گا. اس لیے یاد رکھنا ضروری. مضارع کیا آتا ہے تو کہیں گے ضرب. اگر یاد نہیں آ رہا ہے تو فوراً کہیں گے ضرب یضرب، یضرب سے یاد آ جائے گا. امر کیا ہے آپ کو سوچنے میں ٹائم لگے گا، کہیں گے اس میں تو پڑھے ہم ضرب یضرب، ہاں تو امر کیا آئے گا؟ امر منہ یضرب، یضرب آئے تو یضرب سے شروع کر دیں گے آپ کا. تو اس لیے گردان کا یاد کرنا ضروری ہے. صرف میں اگر کوئی یاد نہ کرے تو 6 باب یہ ضروری ہے. فتح یفتح سے سب سے پہلے ہم گردان یعنی صرف کبیر پڑھیں گے، صرف کبیر پڑھیں گے. تو اس کے لیے سب سے پہلے
ہم کیا پڑھیں گے؟ اثبات فعل ماضی معروف. دیکھیے اس میں کوئی بھی آپ فعل پڑھ لیجئے، 4 چیزوں کا ہونا ضروری، اسی لیے ہم تعریف پہلے پڑھے. پہلے کیا پڑھے؟ اثبات، ہے نا، اثبات کسی کام کا یا مثبت، اور نفی یا منفی، معروف یا مجہول. تو یا تو معروف ہوگا یا مجہول ہوگا، یا مثبت ہوگا یا 4 قسمیں ہوتی، اثبات یا نفی، معروف یا مجہول. تو گویا کہ 4 قسمیں ہر ایک فعل میں آپ کریں گے. الا ہے کہ فعل لازم ہو تو اس کا مجہول نہیں آتا ہے. فعل لازم ہو تو مجہول کس کا آئے گا؟ فعل متعدی. متعدی ہے تو مجہول آئے گا، لازم ہے تو مجہول نہیں آئے گا. تو ہمارے پاس مان لیجیے فتح یافتہ ہو، فعل لازم ہے کہ متعدی؟ کھولنا، کسی چیز کو نہ کھولیں گے تو متعدی ہے. نصر ینصر کیا ہے؟ فعل متعدی. ضرب یضرب فعل متعدی. سمع یسمع متعدی. حسب یحسب گمان کرنا، ہاں گمان کرنا، میں نے گمان کیا. حسب تو مفعول چاہتا ہے نا. کرما یکرم یہ ہمیشہ کیا آتا ہے؟ لازم آتا ہے. تو ہم لوگ پہلے پڑھیں گے اثبات فعل ماضی معروف. اسی لیے آپ لوگ تو آپ میں سے سب لوگ بلکہ امین السب تو پڑھ چکے ہیں، تو گردان کم سے کم یاد ہوگی. ہاں فعلا کی گردان یاد ہوگی. آئندہ کل معروف، اثبات فعل ماضی معروف اور اثبات فعل ماضی مجہول. نہیں ٹھیک ہے، 2 گھنٹے تو ہو گئے، 1 گھنٹے اور. تو معروف اور مجہول اور مثبت اور منفی 4 کی گردان اچھے سے یاد کرنا ہے. بلکہ یاد ہے، پہلے سن لیتے ہیں. عبدالاحد پہلے ضربہ کی گردان سنائیے. دیکھیے گردان میں ایک ٹیکنیک یاد رکھیے، ہمیشہ کبھی نہیں بھولیں گے. اور سیگا بتانے میں بھی آسانی ہو، سیگا بتانے میں بھی کیا ہے؟ آسانی ہو. ہاں سنائیے گردان ضربہ سے. دیکھیے فعلا جو ہے میزان ہے. فعلا بہت ساری جگہوں میں، بہت سارے مدارس میں صرف فعلا کی گردان یاد کرا دیتے بس. فعلا سے یاد کر لینا کافی نہیں، جب تک اس کے مطابق آپ تطبیق نہیں کریں گے، تطبیق نہیں دیں گے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو فعلا، 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 فعلا. فعلا سے بتایا کہ 3 آتا ہے، تو تینوں کی گردان آپ کو دی. فعلا کے وزن پر کیا کیا آتا ہے؟ فتح، فتح، نصر، فعلا سے یعنی فعلا سے سمع. تو سب کی گردان دینا ضروری ہے تاکہ آپ کی زبان پر چڑھ جائے، زبان زد ہو جائے. ہاں بولو. ضربنا کون سے گا؟ ضربنا جلدی بولو. ضربنا. ہاں دیکھو زبان پر تم کو آواز ہمیشہ کان لگا کے سننا چاہیے. ضربنا نا تھوڑا سا ضربنا نے کہا، جب نہیں کہا تو آپ نے کیوں مان لیا کہ جمع متکلم ہے؟ جیسے سنو گے ویسے بولو. ضربنا کون سے کا ہے؟ جمع متکلم. ضربتن کون سے کا ہے؟ جمع مؤنث آدمی. دیکھیے اس میں 3 کر کے آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں. 3 کر کے مان لیجیے اس کی ہم گردان لکھتے ہیں. ضرب، ضرب، ضربوا، ضربت، ضربتما، ضربتم، ضربتما، ضربنا. ضربت ہو گیا ہے. ضربت، ضربتما، ضربتم، ضربتما، ضربتما، ضربتنا.
اس میں جو لوگ خاص کر کے سیگا میں کمزور ہیں، نہیں بتا پاتے ہیں یا غلطی ہو جاتی ہے، بہت توجہ سے سنیں کیونکہ یہی اصل کھیل ہوتا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ کیسے یاد کریں گے؟ تین کو پہلے دیکھیے، اس میں پہلے ہمارے پاس 3 چیزوں کو پہلے سمجھیں۔ غائب ہوگا، کوئی بھی کسی بھی فاعل کے بارے میں آپ بات کریں گے، فاعل یعنی فعل ہے تو فاعل ضرور ہوگا، کسی بھی فاعل کے بارے میں بات کریں گے تو یا تو غائب ہوگا، موجود نہیں ہوگا سامنے، زید فلاں وہ ہے نا، وہ سب، وہ دونوں، وہ سب عورتیں، تو وہ غائب کے بارے میں بات ہوگی، یا مخاطب یا حاضر کے، حاضر بھی کہتے ہیں مخاطب بھی کہتے ہیں، سامنے آپ موجود ہیں، میں آپ کو خطاب کر رہا ہوں تو کیا بولتے ہیں؟ حاضر یا مخاطب، یا تو غائب ہوگا یا حاضر ہوگا یا کیا ہوگا؟ متکلم، میں ہم سب، تو 3 طرح کا ہوگا، تو اس لیے سب سے پہلے اس کو سمجھیے، یہ کیا ہوگا؟ یا تو غائب یا حاضر یا کیا ہوگا؟ متکلم، غائب، حاضر یا متکلم، اس کے سامنے لکھتے ہیں تاکہ آسان ہو، غائب، حاضر یا متکلم، 3 ہو گیا۔ اب ان میں سے غائب یا تو مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا، یہاں مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا، یہیں سے یا تو مذکر ہوگا یا کیا ہوگا؟ مؤنث۔ اسی طرح سے حاضر میں بھی مان لیجیے مذکر ہوگا یا مذکر یا مؤنث، اسی طرح اس کے بھی کیا ہوگا؟ مذکر یا مؤنث۔ پھر مذکر کی 3 قسمیں، کیا؟ واحد، تثنیہ، جمع، یہاں بھی 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 واحد، تثنیہ، جمع۔ تو دیکھیے یہاں پہلے غائب یا حاضر یا متکلم، پھر ان میں سے ہر ایک کی 2 قسمیں ہیں، یا تو مذکر یا مؤنث، حاضر بھی مذکر یا مؤنث، متکلم بھی مذکر یا مؤنث۔ پھر مذکر یا تو واحد ہوگا یا تثنیہ ہوگا یا جمع ہوگا، اسی طرح مؤنث بھی واحد ہوگا یا تثنیہ ہوگا یا جمع ہوگا، اسی طرح سے حاضر کا بھی اسی طرح متکلم۔ ٹوٹل اگر ملائیں گے آپ گنتی دیکھیں کتنا ہوگا؟ 3 اور 3 6، 6 اور 6 اور 6 18، ٹوٹل سے کتنا ہونا چاہیے عدد کے اعتبار سے؟ 18۔ آتا کتنا ہے؟ 14۔ اس کا مطلب کیا کیا نہیں آتا ہے؟ آتا تو تھا لیکن کیونکہ سیگا ایک ہی طرح سے ہو جاتا ہے، ایک ہی شکل میں ہو جاتا ہے، اس لیے کیا کرتے ہیں اس کو حذف کر دیتے ہیں۔ جیسے مان لیجیے متکلم کے صرف کتنے سیگے آتے ہیں؟ 2 ہی سیگے، واحد اور جمع، صرف واحد اور جمع، واحد متکلم اور جمع متکلم۔ گویا کہ تثنیہ کس کے ساتھ ضم ہو گیا ہے؟ جمع کے ساتھ، یہ اس کے ساتھ مل گیا تثنیہ اور جمع، یعنی صرف واحد جب بولتے ہیں تو واحد میں کیا کیا آئے گا؟ واحد مذکر اور واحد مؤنث دونوں آ گیا اس میں، واحد مذکر اور واحد مؤنث۔ جمع بولتے ہیں تو جمع میں تثنیہ بھی داخل ہے، یعنی تثنیہ ہو مذکر تثنیہ مؤنث، جمع مذکر جمع مؤنث، تو گویا کہ 2 سیگا میں 6 سیگے شامل ہیں۔ 2 سیگا میں کتنے سیگے شامل ہیں؟ 6 سیگے شامل ہیں، 6 سیگے اس میں ہوتے ہیں۔ تو 4 کو حذف کر دیا، کتنا بچا؟ 2۔ تو 18 سے اگر 4 کو حذف کرتے ہیں تو کتنا بنے گا؟ 14۔ 14 15 16 17 18، 4 کو حذف کر دیا تو بچا کتنا؟ 14۔ تو اب ہم سیگا جیسے کہیں گے ضربا، ضربا، 3 ہوگا نا، مذکر کے 3، مؤنث کے 3، غائب کے غائب، تو 6 سیگے کس کے ہو گئے؟ غائب۔ یہ پورا مل کر کے یہ غائب ہو گیا، غائب، اور یہ پورا مل کر کے کیا ہوا؟ حاضر ہو گیا یہاں، اور یہ کیا ہو گیا؟ متکلم۔ اب ہم کہیں گے سیگا ضربا، واحد مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب، جمع مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، تثنیہ مؤنث غائب، جمع مؤنث غائب۔
اسی طرح سے یہاں بھی کہیں گے واحد مذکر حاضر تسنیہ مذکر حاضر جمع مذکر حاضر. اسی طرح یہاں بھی کہیں گے تینوں ہے نا, واحد تسنیہ جمع, واحد مذکر حاضر تسنیہ مذکر حاضر مؤنث حاضر تسنیہ مؤنث حاضر جمع مؤنث حاضر. اور یہاں جب ہوگا تو کہیں گے واحد متکلم اور جمع متکلم. تو ٹوٹل سیگے کتنے ہیں؟ 14. 14 کیا کیا ہے تو کہیں گے یہ اس طرح سے یاد رکھیں گے ہم. واحد مذکر غائب تسنیہ مذکر غائب جمع مذکر غائب, واحد مؤنث غائب تسنیہ مؤنث غائب جمع مؤنث غائب, اور واحد مذکر حاضر تسنیہ مذکر حاضر جمع مذکر حاضر, واحد مؤنث حاضر تسنیہ مؤنث حاضر جمع مؤنث حاضر, واحد متکلم. اب ہم معنی کے اعتبار سے تھوڑا غور کریں گے. جب ہم بولتے ہیں واحد مذکر غائب, واحد مذکر غائب, واحد کا مطلب ایک, مذکر یعنی مؤنث نہیں ہوگا, اور غائب کا مطلب حاضر نہیں ہوگا. تو ضربہ کا ترجمہ کیا کریں گے؟ اس کس کا ترجمہ ہوا؟ غائب کا. اس ایک مرد کس کا ترجمہ ہوا؟ واحد کا ہے نا. اس ایک مرد نے مارا, اس ایک مرد نے, تو سیگا کے اعتبار سے ہی ترجمہ ہو. اس ایک مرد نے مارا, ان دو مردوں نے مارا, ان سب مردوں نے مارا, ہے کہ نہیں. اس ایک عورت نے مارا, ان دو عورتوں نے مارا, ان سب عورتوں نے مارا. تو ایک مرد نے مارا, تم دو مردوں نے مارا, تم سب مردوں نے مارا. تو ایک عورت نے مارا, تم دو عورتوں نے مارا, تم سب عورتوں نے. میں نے مارا, تو میں نے مارا میں مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ہوگا. میں نے مارا مذکر ہو چاہے مؤنث ہو, ہم نے مارا چاہے دو ہو مذکر ہو یا دو مؤنث ہو یا دو سے زیادہ جمع مذکر ہو یا جمع مؤنث, سب کے لیے کیا بولا جائے گا؟ جمع متکلم کا صیغہ بولا جائے گا. تو اب اس طرح سے صیغے 14 ہیں, اور یہاں آپ کو اس طرح سے یاد کرنا ہے کہ ذہن میں وہ بیٹھ جائے. کیسے؟ یہ تین صیغے کس کے ہیں؟ مذکر غائب, تین مذکر غائب, اور یہ صیغے کس کے ہیں؟ اور یہ صیغے مذکر حاضر, اور یہ مؤنث حاضر, اور واحد متکلم جمع متکلم. تو آپ اس طرح سے ذہن میں بٹھائیں گے. جیسے کہیں گے ہم گردان دیں گے ضربا ضربا ضربو, ضربا ضربا, یہاں رک جائیں گے تھوڑا سا, یعنی پتہ چلے کہ ہم تین صیغے بول رہے ہیں. ضربا ضربا ضربو, اس کا مطلب کیا ہوا؟ واحد مذکر غائب تسنیہ مذکر غائب. ضربا ضربا ضربو, یہاں تھوڑا سا ہلکا سا بریک لگائیں گے. ضربا ضربا ضربو, ضربت ضربت ضربنا, ضربت ضربتا, تین صیغے مؤنث کے ہو گئے, تین مذکر کے اور تین غائب کے 6 صیغے ہو گئے. اس کے بعد کہیں گے ضربتا ضربتما ضربتم, ضربتما ضربتم, تین صیغے کس کے ہوئے؟ مذکر حاضر. اس کے بعد ضربت ضربتما ضربتن, تین مؤنث حاضر. ضربتو ضربتا, واحد متکلم جمع. اس طرح سے اگر آپ یاد کریں گے تو آپ فوراً صیغہ کی طرف پہنچ جائیں گے. یہ فلاں صیغہ ضرب 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 ضربنا, ضربت ضربتم ضربتم ضربت ضربتم ضربتن, ضربتو, تین کر کے ذہن میں بیٹھا ہے, کبھی نہیں بھولیں گے زندگی. بات سمجھ میں آئی؟ جو لوگ خاص کر کے کمزور ہیں یا صیغہ نہیں بتا پاتے ہیں, ان لوگوں کے لیے یہ بہت اہم نسخہ ہے. اس کو اس طرح سے یاد رکھیں, اور جب گردان یاد کریں تو اسی طور پر یاد کریں, زبان پر چڑھا. کل ہم سب سے گردان سنیں گے, سمجھے کہ نہیں؟ تو اچھی طرح سے گردان یاد کر لیجیے گا انشاءاللہ. آج یہیں تک اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ. باقی کل صرف صغیر جب ایک یاد کر لیں گے تو گویا کہ سب پورا ہو جائے گا.